اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، کچھ اور ذرا اس قرآن ملک کی مجلس میں میں آپ بیٹھے ہیں، اندر بڑی مبارک پانا۔ مجلس ہے، اور جن حافظ قرآن نے سینے میں قرآن اتار لیا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو آپ کو انشاءاللہ سرخرو رکھے گی اس زمین پر۔ السلام علیکم۔ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و موقر حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد، حفاظ اعظام، طلبہ عزیز، مخیرین قوم و ملت، دانشوران اور میرے معزز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو پیدا کرتے وقت جہاں اس کے لیے مادی ضرورتوں کا، اس کی زندگی جینے کے لیے ظاہری اسباب کا تکفل اور انتظام فرمایا، وہیں رب کریم نے اپنی شان ربوبیت اور کریمانہ کے پیش نظر انسان کو منزل مقصود تک لے جانے کے لیے بھی بہترین انتظام فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت جب انسان کو پیدا فرما رہے تھے، یعنی دنیا میں اس کو اتارا جا رہا تھا، اس وقت اس سے یہ فرمایا گیا اہبطوا منہا جمیعا، کہ تم سب آسمان سے اتر پڑو۔ میری خلافت کا جو وعدہ ہے، جو میں نے آدم کو پیدا کرتے وقت فرشتوں کے سامنے اظہار کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر میرا ایک نائب بنانے والا ہوں، میرا خلیفہ بنانے والا ہوں، اب تم اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں تمہارا انتخاب کر رہا ہوں کہ تم جاؤ، تم زمین پر جاؤ۔ زمین پر جانے کے بعد میں تمہیں آزاد نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں اپنے اختیار پر نہیں چھوڑوں گا، بلکہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کا سلسلہ چلایا جائے گا۔ اما یأتینکم منی ہدا، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ بعض علماء کرام و مفتیان اعظام یہاں تشریف فرما ہیں، مفسرین نے بڑا کمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اما یأتینکم میں عجیب اسلوب کو جمع فرمایا ہے۔ ان کہہ کر جہاں شک کی طرف اشارہ ہے، یأتین کہہ کر یقین کی طرف اشارہ ہے۔
شک اور یقین دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن حق تعالی شانہ نے اپنے اعتبار سے یقینی بات ارشاد فرمائی کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت یقیناً آئے گی، قرآن کی شکل میں، دستور العمل کی شکل میں، رجال اللہ کی شکل میں، علماء، مبلغین، واعظین، مدرسین، مصنفین، مقررین کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں۔ یہ میری طرف سے یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، لیکن وہ ہدایت تمہیں نظر آئے گی یا نہیں آئے گی وہ تمہارے اوپر میں نے چھوڑ دیا کہ تمہیں اس میں شک بھی نظر آئے گا کہ یہ ہدایت ہے یا یہ ضلالت ہے۔ اگر تم نے اپنے نفس کی پیروی کی، اگر تم نے مال پرستی کی، اگر تم نے عہدہ پرستی کی، اگر تم صدارت، سدسیہ، سیکریٹری اور عہدوں کے چکر میں پڑے رہے، تم اپنی دکانوں کے چکر میں، مال کے چکر میں، کاروبار کے چکر میں پڑے رہے، بیوی بچوں کے پیچھے پاگل بنے رہے اور دنیا کے سیم و زر کی عشق میں اور محبت میں پڑے رہے، تو پھر یاد رکھنا تمہیں یہ ہدایت نظر نہیں آئے گی، بلکہ تمہیں یہ ہدایت ضلالت اور گمراہی نظر آئے گی۔ اور اس کا ثبوت پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 2 میں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب منافقین سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم صحابہ کی طرح عشق رسول میں ڈوب جاؤ، صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے تھے انؤمنو کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ فخر الدین رازی نے کمال کیا ہے کہ انسان کی عقل پر جب پردہ پڑ جاتا ہے، انسان کی آنکھوں پر سے جب معنویت کی حقیقت ہٹ جاتی ہے اور مادیت اس کی آنکھوں میں بس جاتی ہے، تو پھر اس کو بے وقوفی عقل مندی اور عقل مندی بے وقوفی نظر آنے لگتی ہے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کی شریعت کی اتنی پیروی کرو کہ دنیا تمہیں پاگل کہنے لگے، اور دنیا کا تمہیں پاگل کہنا یہی نشانی ہے کہ تم عقل مند ہو۔ میں نے ابھی ابو داؤد شریف کو ختم کرتے کرتے اپنے طلباء کے سامنے اساتذہ کرام کی برکت سے ایک بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی۔ اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ کرام کو جزائے خیر دے اور ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے، عشق کی وہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ یاد رکھو اس بات کو، اس جملے پر غور کرتے رہنا۔ عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے، عشق کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے۔ عشق اور عقل یہ دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ عشق کی راہوں میں عقل کو دخل دو گے تو آپ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ عاشقانہ جذبات یہ انسان سے جنون کے متلاشی ہوتے ہیں، جنون کے طالب ہوتے ہیں۔ آدمی جب مجنون بن جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ سچا پکا عاشق ہے۔ اسی لیے جو لوگ عاشق رسول ہیں، جنہوں نے عشق رسول کے میدان میں قدم رکھ دیا، وہ کبھی بھی اپنی عقل کے گھوڑے اس میدان میں دوڑایا نہیں کرتے۔ وہ کبھی اعتراض نہیں کرتے کہ یہ حکم ایسا کیوں، اور اس حکم کے پیچھے راز کیا ہے، اور یہ حکم ایسا کیوں نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو عاشق بنا دیا۔ اور عشق اور اعتراض یہ دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یہی حقیقت ہے اس حدیث شریف کی جس میں حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حبک الشیء یعمی ویسم۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تو کسی چیز سے محبت کرنے لگے تو تیری محبت کو محبت کا عنوان اور محبت کا نام اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب تجھے دنیا کی ساری چیزیں یہ اندھیرا نظر آنے لگیں اور دنیا کی ملامتیں یہ تیرے کان پر کوئی اثر نہ کرے، اور تو اس آیت کریمہ کا مصداق بن جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ چوکنا کر رہا ہے،
جسے مفسرین نے آیت الارتداد کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذہنی ارتداد سے محفوظ فرمائے۔ اس وقت دنیا میں ایک جنگ تھوپی جا رہی ہے جسے الغزو الفکری کہتے ہیں، ذہن کو مرتد بنانے کی کوشش، ہماری نئی نسل کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش، لباس اسلام والا، داڑھی بھی چہرے پر رہے، جمعہ کے دن بہترین عطر لگا کر آدمی مسجد میں آئے، اجتماع کے منڈپوں میں خوب شرکت کرے، مدرسوں کے جلسوں میں آئے، لیکن ویوہار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، سماجیات کے اعتبار سے، وراثت کے اعتبار سے، بیپار کے اعتبار سے، شادی کے منڈپ کے اعتبار سے، موت میت کے مجلسوں اور محفلوں کے اعتبار سے وہ مسلمان باقی نہ رہے، اس کی بھرپور اور معاف کیجئے کامیاب کوشش کی جا رہی ہے۔ میں لفظ کامیاب بولنے پر مجبور ہوں، مغربی طاقتیں اس سلسلے میں کافی کامیاب ہو گئی ہیں۔ وجہ یہ ہے، میں ڈٹ کر کہتا ہوں، میں نے اپنی طبیعت کو حق پرستی کا عادی بحمد اللہ تعالی بنایا ہے۔ علماء کرام کی سرپرستی کے بغیر کوئی اصلاحی تنظیم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کان کھول کر سن لیجئے، کتنے اصلاحی دعووں کے ساتھ کوئی تنظیم اٹھے گی، لیکن جس تنظیم کی رہبری، جس تنظیم کی سرپرستی اور جس تنظیم کے اوپر علماء کرام کا ہاتھ نہیں ہوگا، وہ تنظیم کبھی بھی نہج نبوی پر نہیں چل سکتی ہے۔ اقبال کہہ کر گئے، نقشوں کو تم نہ جانچو، ذرا اندر بھی جا کے دیکھو، نقشوں کو تم نہ جانچو، ذرا اندر بھی جا کے دیکھو، کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ ایک حقیقت کا اظہار کرتا ہوں، کینیڈا یہ امریکہ کے بغل میں ایک ملک واقع ہے، کینیڈا امریکہ کے پڑوس میں، امریکہ کا ہی بچہ ہے۔ ہماری دعوت میں لگے ہوئے ساتھیوں میں سے 40 ساتھی غیر مقلدیت کا شکار ہو گئے، تازہ رپورٹ، 40 ساتھی، اور 10 ساتھی قادیانیت کا لقمہ تر ہو گئے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کو اپنی رائے پر موقوف رکھا، علماء کرام سے مستغنی ہو گئے۔ میں نے قرآن کی آیت کا انتخاب کیا تھا، خدا را اپنے نشے میں چور ہو کر قرآن کی آیتوں کا عملی طور پر انکار نہ کیجئے، اس لیے کہ جیسے قولی انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے، عملی انکار بھی انسان کو کافر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت پر مشتمل آیات کو ذکر کرتے کرتے ایک بڑے زبردست علاج اور اس کے سبب کی طرف اشارہ فرمایا۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم نے قرآن کریم سے کبھی بھی اپنے مسائل کا حل تلاش نہیں کیا، ہم نے اپنی رائے پر چھوڑا، ہم نے دین کو اپنی اپج بنا لیا، ہم نے قرآن سے اپنے مشاکل اور مسائل کا حل تلاش نہیں کیا۔ قرآن نے ابتدائی اور اولین وحی کے ذیل میں ایک زبردست بیماری کی طرف اور اس کے علاج کی طرف اشارہ فرمایا۔ قرآن کہتا ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ سلام ہے قرآن کریم کی نبازی کو، قرآن کریم کی نبض شناسی کو، کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، انسان بدمعاشی پر کیوں اترتا ہے وہ مجھ سے پوچھو۔ قرآن کہہ رہا ہے انسان طغیان پر، سرکشی پر، بدمعاشی پر، شریعت فراموشی پر۔ میں نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ شریعت فراموشی، خدا فراموشی، شریعت کو سائیڈ پر رکھ دیتا ہے، وہ ایمان اور اسلام کو مسجد کی چہار دیواری میں لا کر مقید کر دیتا ہے،
مدرسے کے جلسوں میں، مدرسے کی درسگاہوں میں، اجتماع کے پنڈالوں میں اسلام اور ایمان کو لا کر مقید کر دیتا ہے۔ شادی کے منڈپ میں وہ شریعت پر عمل کرتا ہوا نظر نہیں آتا، موت و میت کی محفلوں میں وہ مسلمان نظر نہیں آتا، نکاح تو کرتا ہے اجتماع میں لیکن منڈپ میں ساری رسوم ادا کرتا ہے، نکاح تو کرتا ہے مدرسے کے سالانہ جلسوں میں لیکن اپنے گھروں میں وہ ساری شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ کیوں؟ طغیان پر اتر آیا، بدماشی پر اتر آیا، وہ سرکشی پر اتر آیا۔ سرکشی پر کیوں اترا؟ قرآن اس کا سبب بیان کرتا ہے۔ کامیاب ڈاکٹر خالی بیماری نہیں بتاتا، وہ بیماری کا سبب بھی تلاش کرتا ہے۔ یہی تو فرق ہوتا ہے 10 روپے والے ڈاکٹر میں اور 1000 روپے والے ڈاکٹر میں۔ میں عام متن ایک مثال دیا کرتا ہوں، چھوٹا ڈاکٹر 2 مہینے تک دوائیں کھلاتا رہے گا اور روز 25-25 روپے لے گا۔ آدمی کیا سمجھتا ہے؟ سستے میں کام اپٹ رہا ہے۔ یہ سستا نہیں ہے، روزانہ کے 25 روپے یعنی 10 دن کے 250 اور 1 مہینے کے 750، تو 2 مہینے کے کتنے ہو گئے؟ 1500۔ 2 مہینے کے 1500 ہو گئے نا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سستے میں کام نمٹ گیا۔ بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کو پہلے دوا نہیں دے گا، ہرگز دوا نہیں دے گا، وہ آپ کو ایک چارٹ تیار کر کے دے گا۔ لیبوریٹری میں جاؤ، بلڈ ٹیسٹ کراؤ، تمہارا ایکس رے لو، تمہارا فلاں کراؤ فلاں کراؤ۔ بے وقوف مریض کیا سوچتا ہے؟ یہ خرچے میں کیوں پڑوں یار، یہ 1000-1500 کا خرچہ آئے گا، جان دے میں تو میرے محلے کے ڈاکٹر کے پاس جا کر 25 روپے کی پوڑی لے کر آتا ہوں۔ وہ 25 روپے کی پوڑی میں 10 گولیاں رکھی ہیں۔ میرے استاد محترم قطب وقت سید المشائخ حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی زیادہ دوائیں یہ ڈاکٹر کی اتنی بڑی بے وقوفی پر دلالت کرتی، اس لیے کہ بڑے ڈاکٹر دوائیں زیادہ نہیں دیتے، وہ چیک اپ میں خرچہ زیادہ کرواتے ہیں اور دوا بڑی مختصر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے ڈاکٹر بیچارے سوچتے کیا ہیں؟ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ دوا سے اچھا نہیں ہوگا تو دوسری ایک ٹیبلٹ ڈالوں، دوسری سے اگر اثر نہیں کرے گا تو تیسری ڈالوں، اور تینوں سے اثر نہیں ہوگا تو سلانے والی ٹیبلٹ دے دیتا ہے۔ مریض سو جاتا ہے، صبح اٹھ کر کوئی پوچھتا ہے کیسا رہا؟ صاحب 25 روپے میں تو ایسی پوڑی دی کہ میری تو بیماری غائب ہوئی۔ بیماری غائب نہیں ہوئی، اس نے پین کلر دی، پین کلر دے کر اس نے آپ کی سینس کو دماغ سے ڈسکنیکٹ کر دیا۔ جو سینس کے پاور ہیں اور جو سیل ہیں، جس کو ہماری اردو زبان میں کہا جائے حساسیت، شعوریت، فیلنگ پاور، اس کو اس نے سلب کر لیا، دماغ سے سینس کو ڈسکنیکٹ کر دیا۔ تکلیف اپنی جگہ باقی ہے لیکن دماغ کو سلا دیا، اس لیے دماغ تکلیف کا احساس نہیں کر پا رہا ہے۔ کال جا رہی ہے لیکن بیچ میں سے وائر کاٹ دیا گیا ہے، ادھر بل کٹ رہا ہے، کال جا رہی ہے ادھر بل کٹ رہا ہے، اس لیے کہ کال لگ گئی مگر سامنے ریسیو کرنے والے کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا۔ یہ ہے اس کے مثال۔ اس کے برخلاف جو بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ پین کلر نہیں دیتے، وہ چیک اپ کرواتے ہیں کہ آپ کے سر میں درد کیوں ہے، آیا بلڈ پریشر بڑھا ہے، نیم خوابی کے آپ شکار ہیں، گیسز ہو گئے ہیں یا کوئی اور سبب ہے، اس میں خرچہ کروا دیا، بیماری کو پکڑ لیا، اور بیماری پکڑنے کے بعد اصل بیماری کے اور روگ کے علاج کو تجویز کر کے دوا دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت تو طبیبوں کا طبیب، طبیبوں کا طبیب، اسی لیے تو وہ بولتا ہے، اسی لیے وہ بولتا ہے کہ اگر سنیے آگے کے حالات اور آگے کے جملے، اگر انسان مصیبتوں کے بعد، اگر انسان مصیبتوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ بھی اس کے حبیب ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں آیا کہ اگر میرا کوئی بندہ مجھ سے روٹھ جاتا ہے تو میں اس کو مصیبتوں میں ڈال کر آزماتا ہوں، اگر وہ میری طرف رجوع کرتا ہے تو میں اس کا حبیب بن جاتا ہوں، اور اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو میں اس کا طبیب بن جاتا ہوں۔
حبیب اور طبیب، اگر وہ مجھ سے رجوع کر لے تو میں اس کا حبیب. مجھے یاد آ گئی سورہ توبہ کی آیت جس میں یہی تو بات ارشاد فرمائی گئی. مومنین اور منافقین دونوں کے درمیان فرق ہے. مومنین شکوے شکایات نہیں کرتے، حالات چل رہے ہیں، بہت پریشان ہوں، کیا کروں، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی. مومن حالات کے بعد سدھرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی تو بات ہے. سورہ توبہ کی آخری آیات جو ہیں سنیے. اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا يتوبون ولا هم يذکرون. اولا يرون، دنیا کے لوگ یہ کیوں سوچتے نہیں ہیں کہ انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کہ انہیں سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے، فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، حالات سے دوچار کیا جاتا ہے، آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے، بھٹی میں ڈالا جاتا ہے. ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ ہماری طرف رجوع نہیں کرتے. ولا هم یذکرون، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے. ابو داؤد شریف کی کتاب الجنائز میں اس آیت کی تفسیر کی گئی. میں اور آپ تھرمومیٹر پر اس حدیث کو لے کر اپنے آپ کو جانچ لیں. حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حالات کے بعد جس مومن کی زندگی میں انقلاب آتا ہے وہ سمجھے کہ یہ حالات میرے لیے نعمت تھے اور میرا اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے. پھر سے دہرا رہا ہوں، سنیے. حالات کا مطلب دکان کی روزی میں برکت کا اٹھ جانا، حالات کا مطلب گھر کے ماحول کا بگڑ جانا، حالات کا مطلب گھر میں بیماریوں کا آنا، حالات کا مطلب اولاد کا نافرمان ہونا، حالات کا مطلب زندگی میں پریشانیوں کا آنا. یہ سب حالات ہیں. حالات کا مطلب دماغ کمزور ہو جانا، حالات کا مطلب مختلف مصیبتوں کا سامنا کرنا. ان حالات کے بعد اگر زندگی کروٹ لیتی ہے، اگر زندگی رخ پلٹتی ہے، سمجھئے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور اگر حالات آنے کے بعد آدمی سدھرتا نہیں، وہ اپنی زندگی کا رخ پلٹتا نہیں بلکہ اسی غلط رخ پر جا رہا ہے، سمجھ لے کہ اللہ نے اس سے دشمنی مول لی. اللہ نے اس سے دشمنی مول لی. نعوذ باللہ. آج میں اور آپ گفتہ ناگفتہ سارے حالات میں مبتلا ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ سہ رہے ہیں. دو الفاظ سننے میں آئے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ سہ رہے ہیں. یعنی کچھ لوگ حالات بیان کر رہے ہیں، کچھ لوگ حالات بیان نہیں کرتے، بیچارے اندر اندر سہ رہے ہیں. اگر ہم نے حالات کے بعد اپنی زندگی کا رخ پلٹا، مسجد کے آستانے پر آئے، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے، زندگی میں کروٹ پیدا کر کے، انقلاب پیدا کر کے حق تعالی شانہ کی طرف متوجہ ہوئے، شریعت کی راہ پر گامزن ہوئے، سمجھئے یہ حالات ہمارے لیے اللہ کا ایک انعام ہے. جی آپ بولو گے کہ حضرت نے حالات کو بھی انعام کہا. جی ہاں، اس کے لیے بھی قرآن کریم کی آیت پیش کروں. اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے خیر اور شر دونوں الفاظ استعمال فرمائے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم تمہیں آزمائیں گے مصیبت میں مبتلا کر کے بھی اور خیر کے ذریعے بھی. میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ انسان بغاوت پر کب اترتا ہے، طغیانی پر، سرکشی پر، بدمعاشی پر کب اترتا ہے؟ قرآن نے اس کا سبب بیان کیا. میں یہی تو مثال دے رہا تھا کہ بڑا ڈاکٹر ڈائیگنوسس کرتا ہے، وہ اس کا سبب تلاش کرتا ہے کہ اس کو چکر کیوں آئے، اس کو چکر کیوں آئے.
ابھی ایک آدھ مہینے پہلے میرے والد محترم اطال اللہ حیاتہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، وہ رات میں 9:30 بجے 10 بجے گھر میں گر گئے اور ان کی رگ پھٹ گئی۔ اب ہم لوگ جملہ دیکھو، جملے میں غور کرو، ہم لوگ بول رہے تھے کہ رگ پھٹی اس لیے گر گئے، ہم سب لوگ یہی بول رہے تھے وہاں بڑودہ کی ہاسپٹل میں۔ ایک بہت ہوشیار اور عقل مند ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ 2 جملے لوگ بولتے ہیں اس میں، گر گئے اس لیے رگ پھٹی، اور کچھ لوگ بولتے ہیں رگ پھٹی اس لیے گر گئے۔ عقل مندی والا جملہ یہ ہے کہ رگ پھٹی اس لیے گر گئے، یہ ہے اصل عقل مندی۔ یہ سبب کی تلاش ہے کہ آدمی سیدھا چل رہا ہے، وہ اپنی ضرورت پوری کرنے گئے تھے، واپس بستر پر آ رہے تھے، گرے، گرنے کا سبب کیا؟ دماغ کی رگ پھٹی، اس لیے آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں چلوں، بیٹھوں، لیٹوں۔ وہی جو ابھی میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ڈسکنیکٹ ہو گیا دماغ۔ تو اب جب دماغی کام نہ کرے تو آدمی کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، آدمی گر جاتا ہے، انجن فیل ہو جاتا ہے۔ تو بڑے ڈاکٹر جملوں پر بھی غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو میں نے کہا نا طبیبوں کے طبیب، انہوں نے ایک آیت میں اشارہ کر دیا۔ میں اس لیے یہ آیت پڑھ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم میں طغیانی ہے، ہم میں سرکشی ہے، مجھ میں اور آپ میں بغاوت ہے، شریعت سے بغاوت ہے، ہم میں شریعت سے بغاوت ہے، نعوذ باللہ۔ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا، کیوں؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب انسان اپنے آپ کو مستغنی بنا لیتا ہے، یہ سبب آ گیا، انسان اپنے آپ کو مستغنی بنا لیتا ہے، علم سے مستغنی ہو جاتا ہے، علم سے دور ہو جاتا ہے، علم کی حقیقتوں سے ہٹنے لگتا ہے، تو پھر وہ طغیانی پر اتر آتا ہے۔ طغیانی پر یہاں تک اتر آتا ہے کہ وہ شریعت کو بھی بانٹ دیتا ہے، شریعت کو بانٹ دیتا ہے۔ آدھی شریعت اور آدھی طبیعت، 2 جملے استعمال کیے، آدھی شریعت اور آدھی طبیعت۔ شریعت پر چلتا ہے لیکن آدھا، اور جہاں اس کی طبیعت کے خلاف شریعت آئی تو وہ پھر اپنی طبیعت پر چلتا ہے۔ کیوں؟ مستغنی بن گیا، مستغنی۔ شریعت میں استغنا پسند نہیں ہے، ہاں دنیاوی اعتبار سے مستغنی بننا پسندیدہ ہے۔ وہاں تو فرمایا گیا کہ من استغنا یغنہ اللہ ومن استعف یعفہ اللہ، کہ جو دنیا سے مستغنی ہوتا ہے اللہ اس کو غنا نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ عجیب ہیں، ہم علم سے مستغنی ہوئے اور دنیا کے بھکاری بنے۔ دیکھو سوچ کا زاویہ نظر پلٹ گیا، ہمیں جس کے سامنے فقیر بننا چاہیے تھا ہم اس سے غنی بن گئے۔ علماء کرام کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ہم علماء کے دروازے کے قیامت تک کے لیے فقیر ہیں۔ آپ بولو گے کیسے؟ علماء کرام اپنے سینوں میں صفات خداوندی کے علوم کو لے کر چلتے ہیں، قرآن کا معدن ہے، وہ قرآن کا مخزن ہے، قرآنی علوم اور معارف کا سمندر ہے، اور قرآنی علوم و معارف سے کبھی کسی کو چارے کار ہو سکتا نہیں ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے اپنے آپ کو سمندر سے تشبیہ دی، اس لیے کہ ہم لوگ بولتے ہیں، آپ کی مدھیہ پردیش میں بھی بولا جاتا ہے، جل بینا جیون نہیں، بولتے ہیں نا، جل بینا جیون نہیں، پانی کے بغیر زندگی نہیں۔ قربان جاؤ قرآن کریم کی صداقت پر۔ میں اپنے طلباء سے اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن انسان کے وجدان سے خطاب کرتا ہے، انسان کے شعور سے خطاب کرتا ہے، وہ کوئی منطقی اور فلسفی موشگافیوں پر مشتمل کتاب نہیں ہے۔ وہ صرف اہل عرب کے لیے نہیں اتری تھی، وہ گوگاواں کے مالداروں کے لیے بھی اتری، غریبوں کے لیے بھی اتری، وہ ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی اتری، خاندہ طبقے کے لیے بھی اتری، اور وہ 10 پاس والوں کے لیے بھی اتری، اور اسکول میں بالکل نہ جانے والوں کے لیے بھی اتری۔ اس لیے قرآن نے اپنے آپ کو سمندر سے تعبیر کیا یہ کہہ کر، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي
لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی. اے نبی آپ یہ پیغام دے دیجئے کہ اگر سمندر پوری کی پوری دنیا کے سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی بن جائے، سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن میرے رب کے کلام کی حقیقتیں ختم نہیں ہو سکتی. اور 21ویں پارے میں اس کو دوسرے انداز میں تعبیر کیا، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں سارے درخت قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس زمانے میں روشنائی والے قلم کا استعمال ہوتا تھا، اس لیے قرآن نے وہ مثال دی کہ ساری دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور پھر قرآن کی حقیقت کو لکھا جائے، پھر بھی ما نفدت کلمات اللہ. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر منقول ہے کہ سورہ فاتحہ سے صرف طلبہ عزیز بھی سنیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے عربی اول اور دوم پڑھ لیا، اول نمبر آ گیا، ہم علم کی انتہا کو پہنچ گئے. علم کسے کہتے ہیں؟ طلبہ بھی اس کو سنیں. حضرت علی فرماتے ہیں سورہ فاتحہ پر اگر میں لکھنے بیٹھوں تو صرف سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل نکال سکتا ہوں میں. جبکہ یہ علماء جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں کسی حکم کا تذکرہ ہی نہیں ہے. بظاہر کوئی حکم کا بظاہر تذکرہ نہیں ہے. بظاہر کا لفظ بول کر اپنے دامن کو بچا رہا ہوں، لیکن حضرت علی یہ فرماتے تھے. اب حضرت علی جب اس حد تک پہنچ سکتے ہیں تو خدا نے اس میں کتنے علوم رکھے ہوں گے. میں نے خود اپنے استاذ سید الطائفہ سید الابرار والمقربین حضرت مولانا ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے درس جلالین میں صرف حضرت خضر اور موسیٰ علیہم السلام کا جو طالب علمانہ سفر ہے اس میں سے مدرسہ چلانے کے 250 قوانین نکالتے ہوئے تو میں نے خود دیکھا ہے کہ مدرسہ چلانے کے 250 قوانین صرف 2 رکوع میں سے نکلتے ہیں. یہ ہے قرآنی علوم. اب آپ علماء سے مستغنی کہاں ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے کہ 6 نمبر میں سے ہر نمبر کو الگ الگ رکھا لیکن علم اور ذکر دونوں کو ساتھ میں رکھا. کبھی غور کیا اس حقیقت پر؟ نماز کو الگ رکھا، کلمے کو الگ رکھا، اکرام مسلم کو الگ رکھا. ہم لوگ اکرام مسلم کی رٹ تو لگاتے ہیں لیکن اکرام علماء نہیں کرتے، چہ جائے کہ اکرام مسلم کرتے ہوں. ذرا شرم آنی چاہیے کہ ہم رٹ تو لگاتے ہیں. اکرام صرف داڑھی میں ہاتھ ڈالنے کو نہیں کہتے، اکرام صرف سلام کرنے کو نہیں کہتے. اکرام کہتے ہیں کسی کو کرم کے منصب پر بٹھانا، کسی کو عزت دینا. اور عزت کا تعلق جملوں سے نہیں ہوتا، عزت کا تعلق کلمات سے نہیں ہوتا، عزت کا تعلق دماغ اور دل سے ہوتا ہے. آدمی یہیں تو مار کھاتا ہے. وہی الرآہس تغنا. تو سب نمبر الگ رکھے لیکن علم اور ذکر دونوں کو ساتھ رکھ کر حضرات علماء کرام اور طلبہ عزیز کے کام کی بات کہہ رہا ہوں، ان دونوں کو ساتھ رکھ کر اشارہ کیا کہ نرا علم یہ ابلیس کی شکل پیدا کر دے گا، نرا علم یہ انسان کو یہودی بنا دیتا ہے اور نرا ذکر یہ انسان کو عیسائی بنا دیتا ہے. یہ بڑا جامع جملہ میں نے کہا ہے. یہ علماء کرام میں سے کبھی اس سے رجوع کر لینا، آپ گھنٹوں بھر کی اس پر تقریر ہو سکتی ہے. یہود کے پاس نرا علم تھا اور نصارہ کے پاس نرا ذکر تھا. انہوں نے صرف ذکر ہی ذکر کیا، صرف ذکر ہی ذکر، علم نہیں کیا تو وہ گمراہ ہو گئے. قرآن نے ان کو گمراہ کہا. قرآن نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہیں فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. ہم نے آدمی کو صرف مسجد کا کونا پکڑنے کو نہیں کہا ہے،
تو نرا ذکر آدمی کو عیسائی بنا دیتا ہے اور نرا علم آدمی کو یہودی بنا دیتا ہے. یہود کے پاس بہت علم تھا. کتنا علم تھا معلوم ہے کہ انہیں قرآن کریم نے اہل کتاب کے لفظ سے معنون کیا. انہیں قرآن کریم نے اوت الکتاب کہا. الم تر الی الذین اوتوا الکتاب. دیکھو قرآن اعتراف کر رہا ہے کہ انہیں کتاب کا علم دیا گیا لیکن انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا. الرآہ استغنی، وہ مستغنی بن گئے، اپنے علم پر ناز کرنے لگے. آج ہماری امت کے بہت بڑے طبقے کا حال یہ ہے، تھوڑی کچھ کتابیں پڑھ لی، تھوڑا کچھ بولتے آ گیا، تھوڑا کچھ علم آ گیا، اور کچھ نوجوانوں کو نیٹ پر سے کچھ مسائل پڑھنے کو مل گئے، مستغنی ہو جاتے ہیں. علماء کی کوئی ضرورت انہیں محسوس نہیں ہوتی. یاد رکھو، میں پھر وہ جملے دہراتا ہوں، علماء کی سرپرستی کے بغیر، ان مدرسوں کی چھتر چھایا میں آئے بغیر، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کا وقت قریب ہے، بڑے اطمینان، اعتماد اور وثوق کے ساتھ قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مدرسوں کی چھتر چھایا میں آئے بغیر اور علماء کی سرپرستی کے بغیر زندگی کا جو بھی قدم اٹھاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ. جی علماء سے کبھی استغنا مت برتا کرو اور مدرسوں کی طرف محبت کی نگاہوں سے دیکھو. یہ مدرسے وینٹیلیشن کا کام کر رہے ہیں، یہ مدرسے وینٹیلیٹر کا کام کر رہے ہیں. وینٹیلیٹر، جب آدمی کے دل کی دھڑکن کمزور پڑ جاتی ہے، جب آدمی کے دل کی دھڑکن کمزور پڑ جاتی ہے تو اس کو وینٹیلیٹر پر رکھا جاتا ہے اور پھر اس کو ذرا اس کا ہارٹ کو مسلا جاتا ہے اور وینٹیلیٹر کے پاور سے اس کے قلب کو اور دھڑکایا جاتا ہے. یہ مدرسے وہ وینٹیلیٹر کا کام کرتے ہیں. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ وینٹیلیٹر، اب ذرا دھیان سے سننا آخری 5-10 منٹ کی بات، وینٹیلیٹر جنرل روم میں ہوتا ہے یا آئی سی یو میں ہوتا ہے؟ جواب دو. آئی سی یو میں. آج کل تو یہ اتنا سادہ لفظ ہو گیا کہ ہر آدمی سمجھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وینٹیلیٹر تو آئی سی یو میں ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ آکسیجن بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ قلب کی دھڑکن کو ناپنے کے آلے بھی ہوتے ہیں، پھر وہ انگلی میں ایک مشین رکھا جاتا ہے، اس سے بھی پتہ لگایا جاتا ہے، اور نہ جانے کتنے اسباب وسائل سب کچھ ہوتے ہیں. اچھا، آئی سی یو میں پابندی زیادہ ہوتی ہے یا جنرل روم میں؟ آئی سی یو میں. ایک لطیفہ بھی بیچ میں سناؤں، آپ لوگ کب سے بیٹھے ہیں، میرے نوجوان ساتھی متوجہ ہوں، معاف کیجئے، بڑی عمر کے لوگوں سے معذرت چاہتے ہوئے لطیفہ سناتا ہوں. ایک لڑکی والوں نے لڑکے والے کے یہاں پیغام دیا، ایک لڑکی والوں نے لڑکے والے کے یہاں پیغام دیا. الٹی گنگا چلی. حالانکہ پیغام لڑکے والوں کو دینا چاہیے. اسلام نے عورت کو مقام بخشا ہے، لطیفے میں بھی نصیحت کر رہا ہوں، عورت کو مقام بخشا ہے یہ کہہ کر کہ الناکح راغب والمنکوحۃ مرغوبۃ، کہ ضرورت مرد کو ہے، عورت کی طرف احتیاج مرد کو ہے. عورت تو رانی ہے، اس کو لینے جانا پڑتا ہے، تو عورت خوب کہہ سکتی ہے کہ میں نہیں آئی تھی تمہارے گھر، تم ڈولی سجا کر اور مہندی لگا کر مجھے لینے آئے تھے، میں نہیں آئی تھی زبردستی، تمہارے یہاں سے گاڑی آئی تھی مجھے لینے کے لیے، تب میں آئی ہوں. یہ عورت کو اللہ نے مقام دیا ہے. تو وہ لڑکی والوں نے بہرحال لڑکے والے کے یہاں پیغام دیا. پوچھنے لگے ہمیں لڑکا ایسا چاہیے جو کچھ نہ کرتا ہو، گٹکا نہ کھائے، تمباکو نہ کھائے، وغیرہ وغیرہ نہ کرے، دن بھر اللہ اللہ کرتا ہو، بس کھانے کے وقت میں کھا لیتا ہو اور باقی دن بھر اللہ اللہ کرتا ہو. تو وہ لڑکے والوں نے اظہار کیا اور لڑکی کے رشتہ داروں کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلیے ہم ایسے ہی لڑکے کو آپ کو دکھا دیتے ہیں، ایسا لڑکا بہترین آپ کو ملے گا. ایک بڑے ہاسپٹل میں لے گئے، آئی سی یو کمرے میں لے گئے، اس کو کہا ایسے جتنے بھی لڑکے آپ کو چاہیے سب یہ آئی سی یو کمرے میں ملیں گے. اس لیے کہ آئی سی یو میں آدمی کیا کرتا ہے؟ بولو، اللہ اللہ ہی کرتا ہے نا، دوسرا کرتا کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کو موت سامنے نظر آتی ہے، اس کو کھلایا بھی ناک سے جاتا ہے یا بٹھا کر کھلایا جاتا ہے، باقی اوقات میں اس کو نہ ملنے دیا جاتا ہے، نہ بات کرنے دیا جاتا ہے، نہ فون اس کے پاس رہتا ہے، نہ کچھ، بلکہ صرف اللہ اللہ.
تو کہا یہ اس میں جتنے مریض ہیں، ایک صاحب ابھی 2-4 دن پہلے ملے تھے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنی نیک بیوی نصیب فرمائی ہے کہ صرف بس چند منٹوں کے لیے ہم دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، باقی وہ مراقبے میں رہتی ہے۔ میں نے کہا یہ اس کو کس نے، یہ کوئی بات ہے کیا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آئی سی یو میں وینٹیلیٹر ہوتا ہے، اس میں قلب کی دھڑکنوں کو بڑھایا جاتا ہے اور آدمی کو نو جیون دان کیا جاتا ہے، گویا اس کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ یہ مدرسے آئی سی یو ہیں، یہ مدرسے آئی سی یو ہیں، اس لیے اس کے شرائط، اس کی کنڈیشنز یہ بڑی مہنگی ہوتی ہیں، اس میں پابندیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں چھٹی آپ کی مرضی سے نہ ملے، ڈاکٹر کی مرضی سے ملے۔ ڈاکٹر کہے گا تو جنرل روم میں لایا جائے گا، ڈاکٹر کہے گا وہ کھانا دیا جائے گا، ڈاکٹر کہے گا وہ لباس پہنایا جائے گا، ڈاکٹر کہے گا اس سے ملاقات کروائی جائے گی۔ لیکن امت نے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا تو ناظم صاحب کو فون کر دیتے، ناظم صاحب میرے بچے کو شادی میں بھیجنا۔ آئی سی یو میں اگر کوئی مریض ہو تو شادی میں بھی کسی کو بھیجا جاتا ہے؟ یہ کیا مصیبت ہے؟ شادی کے نام سے ہفتے ہفتے کی چھٹیاں، 15 دن کی چھٹیاں۔ قطب وقت حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا کہ مدرسے میں طالب علم کی 1 دن کی غیر حاضری 40 دن کے سبق کی بے برکتی کا سبب بن جاتی ہے، 40 دن۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہ اس وقت دنیا میں جتنے حالات ہیں، آخری 5 منٹ 1:45 بجے سب ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں، خونہ مرکی کے، تشدد کے، انتشار کے، مہنگائی کے، آپس کی ٹوٹ پھوٹ کے، خاندانی جھگڑوں کے اور برادری قبیلے کے جھگڑوں کے اور آپسی اختلاف و افتراق کے، یہ حالات ان حالات کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہیں جو حضور کی بعثت کے وقت کے حالات تھے۔ حضور کی بعثت کے وقت تو اس سے خراب حالات تھے، تصور بھی کیا جا سکتا نہیں ہے، اتنے خراب حالات تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک دوا اس وقت پرسکرائب کی، صرف میں نے ابھی بولا تھا نا بڑا ڈاکٹر زیادہ دوائیں دیتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک دوا دی کہ یہ سارے حالات سے نمٹنے کے لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی آیت اترنی چاہیے تھی اس کی کہ نماز پڑھو، یہی سمجھتے ہیں نا، پہلی آیت اترنی چاہیے تھی اس کی کہ جماعت میں نکلو، پہلی آیت اترنی چاہیے تھی اس کی کہ تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ، پہلی آیت اترنی چاہیے تھی اس کی کہ فلاں کرو فلاں کرو، نہیں، پہلی آیت ان میں سے کسی کی بھی نہیں اتری، بلکہ پہلی آیت کون سی اتری؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پتہ یہ چلا مہنگائی اگر ختم کرے گا تو وہ علم دین، خونہ مرکی ختم کرے گا علم دین، بلکہ شرک اور کفر بھی دنیا میں سے اگر ختم ہوگا تو وہ علم دین کے ذریعے ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا اقرا، پڑھو پڑھو، لیکن صرف پڑھنا نہیں، کیسا پڑھنا؟ بسم ربک الذی خلق، وہ پڑھنا جس میں رب کا نام ہو، اور رب کا لفظ استعمال کر کے اشارہ کر دیا کہ تعلیم اور تربیت دونوں ایک ساتھ چلے گی۔ اللہ کے بہت سے نام ہیں لیکن وہاں رحمان رحیم کریم سب سے ہٹ کر بسم رب، پتہ چلا قراءت اور تربیت، پڑھنا پڑھانا اور تربیت، مدرسوں میں پڑھایا بھی جائے گا، تربیت بھی کروائی جائے گی، مدرسوں میں سچ بولنے کی تعلیم، ملک کا وفادار بننے کی تعلیم، ملک کو امن اور سکون دینے کی تعلیم، یہ سارے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے، اور انہی مدرسوں کی چہار دیواری سے دنیا میں انقلاب برپا کرنے والے مولانا الیاس صاحب پیدا ہوئے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دعوت و تبلیغ کا کام رہین منت ہے مدارس اسلامیہ کا، جنگ آزادی کی کامیابی رہین منت ہے مدارس اسلامیہ کی۔ اگر مدارس اسلامیہ نہ ہوتے یہ ملک آزاد بھی نہ ہو پاتا۔ اسی مسند حدیث پر بیٹھ کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے آزادی کا فتویٰ دیا، جہاد کا فتویٰ دیا، شاہ ولی اللہ کا خانوادہ میدان میں آیا، شیخ الہند شیخ الاسلام میدان میں آئے، اور انہی مدارس کی دین ہے مولانا ابوالکلام آزاد، انہی مدارس کی دین ہے مولانا غلام مستانوی،
انہی مدارس کی دین ہے. بڑے بڑے علماء مفکرین اور انہی مدارس سے دنیا کو امن سکون جہالت کے ختم کر کے علم کے زیور سے آراستہ کرنے کا پیغام دینے والے. پتہ یہ چلتا ہے کہ مدارس امت کی ہر ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. مدارس امت کو خطیب دے رہے ہیں, مدارس مقررین دے رہے ہیں, مدارس رہبر دے رہے ہیں, مدارس ذاکرین دے رہے ہیں. مدارس یہ امت کو بہترین راستے پر چلنے کی تعلیم دینے والے علماء خطبہ. وجہ کیا ہے کہ ان مدارس کا سلیکشن ہوتا ہے, الیکشن نہیں ہوتا. دو طریقے ہیں, ایک الیکشن اور سلیکشن. الیکشن میں خطا ہو سکتی ہے, سلیکشن میں خطا نہیں ہو سکتی, جبکہ سلیکشن کرنے والا بھی کون؟ اللہ ہو. سلیکشن ہوتا ہے. فرمایا نا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفینا سلیکشن کی طرف اشارہ ہے. ہم نے اس کتاب کا وارث ان بچوں کو بنایا ہے. یہ طلبہ, یہ علماء اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ پرسنز ہیں. اللہ نے ان کے سینوں کو چن لیا ہے. اور اعلان کیا کیا گیا؟ کل میں نے اورنگ آباد میں ایک جگہ کہا اور وہ آپ کے سامنے بھی دہراتا ہوں, خبردار رہو, یہ جملے سن لو. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے سے ان کی تقدیر گھٹ جائے گی اور ان کا نصیبہ اتر جائے گا, وہ ترقی نہیں کر سکیں گے. پھر سے سنیے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے سے سماج میں ان بچوں کا کوئی مقام نہیں بنے گا اور سماج میں ان کا مقام گر جائے گا, یاد رکھو ایسا کہنے والے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. آپ بولو گے مولانا اتنی بڑی بات کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر دلیل کے بات کرتا نہیں, اس لیے کہ ہم علماء دیوبند کفر کے چھاپ خانے لے کر نہیں چلتے کہ دھڑا دھڑ کفر کے فتوے نشر کرتے ہوں. نہیں, میں اس آیت کے بلبوتے پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے تو اعلان کیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل علم کے درجوں کو بلند کرتے ہیں, تو اللہ نے تو ان کے درجے بلند کرنے کا وعدہ کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسمیہ انداز میں فرمایا, ان اور لام یہ قسم کا معنی ادا کرتے ہیں. ان اللہ تعالی لیرفع بہذا الکتاب اقواما. عمر ابن خطاب کون سے لا اور کیمسٹ کی یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تھے؟ ابو بکر نے کون سی کیمبرج میں داخلہ لیا تھا؟ عثمان غنی نے کون سی آکسفورڈ میں داخلہ لیا تھا؟ علی مرتضیٰ نے کون سی بڑی کالج میں داخلہ لیا تھا؟ ان کا نصاب کتاب اللہ تھا, ان کا مدرس رسول اللہ تھا, ان کی درسگاہ بیت اللہ تھی اور ان کا ممتحن خود اللہ تھا. ان کا نصاب کتاب اللہ تھی, ان کی درسگاہ بیت اللہ تھی, ان کا مدرس رسول اللہ تھا اور ان کا ممتحن اللہ تھا. یہی تو فرمایا نا, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. یہ ذہنوں میں سے نکال دیجئے کہ مدرسوں میں صرف مسجد کی تعلیم دی جاتی ہے, مدرسوں میں لا بھی پڑھایا جاتا ہے, مدرسوں میں کیمسٹری بھی پڑھائی جاتی ہے, مدرسوں میں بایولوجی بھی پڑھائی جاتی ہے, مدرسوں میں ہر علم پڑھایا جاتا ہے. آپ کے بچے کا ظرف جتنا ہوگا وہ اپنے ظرف میں اتنا لے کر آئے گا. اساتذہ سارے علوم تقسیم کرتے ہیں. خدا را ان مدارس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھو اور مدارس میں اپنے طلباء کو داخلہ دلاؤ, اور ہندوستان کے مستقبل کی کامیابی کی پوری ضمانت ان مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کرنے میں ہے. ورنہ یاد رکھنا, اگر یہ عصری علوم اور ایجوکیشن کا نشہ سوار کر لیا تو ملک اس وقت جس روش پر جا رہا ہے شاید اس سے غلط روش پر چلا جائے گا, شاید اس سے زیادہ انحطاط پذیر ہوگا. نہیں, ہم تو
اس ملک میں سر بلند کر کے چلنے والے بنیں گے. اس ملک کی حکمرانی ایک دن وہ آئے گا کہ ہم ہی لیں گے. کیوں؟ قرآن کریم نے سورہ انبیاء میں وعدہ کیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے من بعد الذکر ان الارض اس روئے زمین کے وارث تو ہم اپنے نیک بندوں کو بنائیں گے. اور نیکی کسے کہتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے. نیکی اور برائی ان دونوں میں تمیز تو علم بتائے گا. اللہ اس مدرسے کو خوب ترقیات سے نوازے. اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو خزانے غیب سے پورا فرمائے. مجھے بہت خوشی ہوئی جب ہمارے بیٹے مولانا عقیل سلمہ رپورٹ پیش کر رہے تھے. یہاں کے مقامی لوگوں کے تعاون کا اندراج جو انہوں نے کر کے سنایا، دل سے دعا نکلتی ہے. آپ حضرات نے مدرسے کو خود کفیل بنایا ہے ماشاءاللہ. ایک ایک کمرے اور اس طرح دیگر ضروریات اور اتنے بڑے بجٹ کے لیے آپ اتنی محنت کرتے ہیں. اللہ یہاں کے تاجروں کی تجارت میں برکت دے، ان کی عمروں میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت دے. اللہ جملہ معاونین کو اپنی طرف سے شایان شان بدلہ نصیب فرمائے اور حق تعالی شانہ ہم سب کو مدارس کے ساتھ وابستہ رکھے. آپ کا ایک پیسہ اگر کسی حافظ بننے والے کے پیٹ میں گیا گویا آپ کا پیسہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میں نے کل اورنگ آباد میں ایک واقعہ سنایا، وقت تو ہو گیا لیکن 1 منٹ کا اور وقت لے لوں کہ اورنگ آباد میں نے سنا ہے. میں ایک مرتبہ حج میں جا رہا تھا تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ آپ کی آخری دعوت میرے یہاں ہوگی. میں نے کہا بھائی آخری مت کرنا، مجھے آخری مرتبہ میرے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھلانے دے، کھا لینے دے. کہا نہیں آخری دعوت. وہ زبردستی کر رہے تھے، مفتی صاحب تھے وہ اللہ والے. میں نے کہا ٹھیک ہے، دوستوں کے سامنے جھک جانا پڑتا ہے نا. تو میں نے پھر ان سے پوچھا کھا لینے کے بعد کہ یہ اصرار کیوں؟ کہا مولانا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ نے دعوت کھائی، کل اس وقت آپ مکہ میں پہنچیں گے تو میرے چاول کعبہ کا طواف کرنے والے بنے، اس لیے میں نے آپ کو یہ آخری دعوت کھلائی. ہمارے یہاں اکل کنواں میں ایک مولوی صاحب ہیں جن کے یہاں کئی شاگرد بیٹھے ہیں، حضرت مولانا حسن صاحب ستپون کے ہیں دامت برکاتہم العالیہ. ان کا میں نے ایک اصول دیکھا کہ وہ حج میں جانے والوں میں سے ہر ایک کو احرام کا کپڑا دیتے ہیں. تو میں نے ایک مرتبہ حضرت سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں پہننے؟ کہا نہیں میں یہ چادر اس لیے دیتا ہوں تاکہ میری چادروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے تو میں بھی اس رحمت کے اندر ڈھانپ لیا جاؤں. بڑوں کی سوچ بڑی ہوتی ہے. تو اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہ حفاظ کو کھلائیں گے، پلائیں گے، یہ پڑھانے والے لوگوں کو کھلائیں گے. کسی حافظ کو آپ نے 500 گرام بادام کھلا دی، اب یہ آپ کی بادام قرآن کی تلاوت کرے گی. آپ نے ناظم صاحب کو، مدرسہ چلانے والے کو، ناظم تعلیمات کو 500 گرام کاجو کھلا دیے، اب کاجو اور بادام سے اس کا دماغ چلے گا، گویا آپ کی بادام مدرسہ چلا رہی ہے. کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. یہ ہے پیسہ لگانے کے طریقے. ماشاءاللہ آپ لگا رہے ہیں، اللہ خوب برکت دے، ہم سب کی مرادوں کو اسلامی بنائے، نہج نبوی کے مطابق کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت سے درخواست ہے دعا فرما دیں. عارف بھائی چوڑی کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، شفا کے لیے دعا فرمائیں. اللہم صلی وسلم وانعم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء. اے اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما، مدرسے کی خدمتوں میں برکت نصیب فرما. جملہ معاونین، مخیرین، سامعین اور یہاں جتنے حاضرین ہیں سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما. اے اللہ جمعہ کا مبارک وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تیرا یہ گھر ہے اور علماء و فضلاء، حفاظ، داعی، مبلغین، مصنفین سب یہاں تشریف فرما ہیں. سب کے بیچ میں بیٹھ کر ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. تجھے تو بھکاری بڑے پسند آتے ہیں. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ گزشتہ کل دارالعلوم سیندوا کا جو بچہ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا، اے اللہ اس کی روح کو منور فرما، اس کی قبر کو منور فرما، اس کے والدین کو صبر جمیل نصیب فرما. اور ابھی جس مریض کی عیادت اور جس مریض کے لیے دعا کا اعلان کیا گیا،
اے اللہ اس مریض کو صحت عنایت فرما، اے اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق ہے، تمام کو اپنے اپنے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اس مدرسے کے چلانے والوں کی سرپرستی کرنے والے اور ان کے پیچھے ہر اعتبار سے محبت کی نظروں سے دیکھنے والے سب کی عمروں میں، سب کے مال منال میں، صحت میں خوب خوب برکت نصیب فرما۔ ہمارا یہاں آنا بے انتہا قبول فرما، اس جلسے کو قبول فرما۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے جن لوگوں نے جس اعتبار سے محنت و مدد کی ہے، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ فتنوں کے فتنے سے، شر پسندوں کے شر پسندی سے اس مدرسے کی جملہ مدارس کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں جس اعتبار سے دین کی دعوت کا، دین کی محنت کا کام ہو رہا ہے، ہر کام میں برکت نصیب فرما، خلوص الالہیت نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھئی ابھی فوراً انشاءاللہ دارالقرآن کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، سبھی احباب وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، اور 12:55 پہ انشاءاللہ اذان ہوگی۔